بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اپنے ننھے منھے بھائیوں کو حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ سناؤں گا۔ قوم سمود بہترین نعمتیں تو مگر پھر بھی وہ کفر و شرک میں مبتلا تھے، جھوٹ بولتے تھے، چوری ہوتی تھی، شراب نوشی ہوتی تھی، بتوں کا طواف ننگے کرتے تھے۔ تو ان میں سے ایک شخص صالح جو جھوٹ نہیں بولتے تھے، ایسا کوئی کام نہیں کرتے تھے، لوگ انہیں بہت پسند کرتے تھے، حالانکہ وہ کسی اور ایمان پہ تھے، اس لیے لوگ انہیں مارتے نہیں تھے، لوگ کہتے تھے یہ بہت اچھے ہیں۔ ایک دن حضرت صالح گئے، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ انہیں بچا لے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں سے آئے، انہوں نے کہا اے صالح میں نے تجھے اپنا نبی مانا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اللہ نے مجھے اپنے نبی بنایا ہے، مگر لوگ نہ مانے۔ لوگوں نے کہا کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل ہم اپنی قوم میں سے سمجھدار 70 آدمیوں کو بھیجیں گے۔ کل ہوئی تو 70 آدمیوں کو بھیجا تو 70 آدمیوں نے کہا پہاڑی کے درمیان چلے، پھر وہاں پہ فیصلہ ہوگا۔ پہاڑی کے درمیان گئے تو 70 آدمیوں نے کہا اس پہاڑ میں سے ایک زندہ اونٹنی نکلے جو دودھ دیتی رہے، اور وہ تو حضرت صالح نے ابھی دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے تھے، پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، اس نے اتنا دودھ دیا۔ لوگوں نے کہا بچہ تو دیا نہیں، تو بات ہو رہی تھی کہ اونٹنی نے بچہ دے دیا، تو کافی لوگ ایمان لے آئے، مگر جو عظیم سردار تھے، بادشاہ تھے، وہ نہ لائے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے کہا تھا اگر اونٹنی نکلی تو اسے نقصان نہیں پہنچانا، انہوں نے کہا تھا ہاں۔ تو پھر حضرت صالح نے کہا ایک دن کا پانی اونٹنی پیے گی، اگلے دن آپ لوگ سارے پیو گے، اپنے جانوروں کو بھی پلاؤ گے۔ اونٹنی ایک دن کا پیتی تھی، وہ لوگ بہت پیاسے تھے، وہ تنگ آ گئے، انہوں نے کہا کہ اونٹنی کو مار ڈالا ہے۔ حضرت صالح کو پیغام کا پتہ چلا، انہوں نے روکا مگر وہ نہ مانے۔ اونٹنی اپنا چارہ کھا رہی تھی، ان 3 لوگوں نے ایک کے پاس نیزہ تھا، ایک کے پاس تلوار تھی، ایک کے پاس تیر تھا۔ ایک نے تیر مارا جس سے اونٹنی کا خون نکلنے لگ گیا، دوسرے نے پیٹ میں نیزہ مارا، اونٹنی نیچے گر پڑی، تیسرے نے ٹانگیں کاٹ لی۔ حضرت صالح کو خبر ملی، حضرت صالح گئے، دیکھا کہ اونٹنی خون سے بھری ہوئی ہے اور نیچے لیٹی ہوئی ہے، تو حضرت صالح بہت دکھی ہوئے اور گئے۔ انہوں نے حضرت صالح جس راستے سے آ رہے تھے وہ پہاڑی کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، سفر جہاں پہ اونٹنی کو مارا تھا وہاں تک رات کا سفر تھا، اس لیے رات ہوگی۔ اسی رات میں اللہ نے ان لوگوں پر پتھر برسا دیے، تو حضرت صالح علیہ السلام آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا 3 دن کی مہلت، تم اگر معافی مانگ سکتے ہو تو معافی مانگ لو، اگر نہیں مانگنی، الٹے کام کرنے ہیں تو کرتے رہو۔ لوگوں کو لگا، کچھ زیادہ تر سرداروں کو لگا کہ ایسا ہو بھی شاید ہو جائے، اصل میں عذاب آ جائے ہمارے پہ، وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور معافیاں مانگ لی انہوں نے۔ تو باقی لوگ کفر و شرک میں مبتلا رہے، تو عذاب آیا، عذاب ایک زلزلے اور ایک چیخ کی صورت میں آیا، زلزلے اور ایک چیخ، سارے کافر مر گئے۔ ان کی عمارتوں کے نشان الحجر کے علاقے میں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ اللہ حافظ۔